یہ داستان ہے تاریخ کے سب سے ظالم اور متکبر انسان کی تماشائی عبرت بننے کا۔ فرعون جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، لیکن دریائے نیل کے بے رحم موجوں نے اس کی خدائی کو چند لمحوں میں کیسے پناہ کر دیا۔ فرعون کی لاش دریائے نیل سے کس نے نکالی؟ اس کی لاش آج تک کیسے محفوظ ہے؟ فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بلتے ہیں؟ فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا تھا اور اس کی لاش پر سال میں ایک دن چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کے باقیات کہاں ہے یا کہیں موجود ہے بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کی درمیان سے راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے اہل دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا، لیکن حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر موجود نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور داستانوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کی جسم محفوظ کرنے کے بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والی اس فرعون کی لاش کہاں محفوظ ہے اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سال 1871 عیسوی میں مصر کے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے ایک خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا، اور جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1886 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی، اور جب جدید مشینری کی مدد سے
तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद है। डॉक्टर मोरस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाजत से फिरौन की जिस्म के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त तक ढके हुए थे। उसकी जिस्म से गिलाफों को उतारा गया तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी। इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फिरौन की लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर फिरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हुनूद शुद्धा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो फिर भी ये महफूज न रहती। जदीद तहकीक से फिरौन की लाश के मुतालिक कुछ ऐसे हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए जिसने डॉक्टर मूरस को हैरान कर दिया। उसने फिरौन की मम्मी के मामले में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि फिरौन की मौत के हालात पैगंबर इस्लाम पर उतरने वाली किताब कुरानी मजीद फुरकानी हमीद में मौजूद है। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। डॉक्टर मूरस चूंकि साइंसदान था इसलिए उसने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरानी पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ता 96 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज पढ़कर सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हुनूत हो जाना और फिर लाश का दोबारा मिलना और जदीद साइंसी दौर में महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और ये बहुत ही वाज़ेह था। डॉक्टर मूरस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी इमामुल अंबिया जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नाज़रीन, फिरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते रहते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि फिरौन की लाश पर गोश्त हर रोज ताजा होता रहता है जो वक्त गुजरने के साथ बढ़ता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर साल 15 मार्च को मिस्र की म्यूजियम में रखी गई फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करके दोबारा उसी शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। जदीद तहकीक ने इस बात को साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतिमाम किया था, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक जमाने के असरात से महफूज रही। फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के एक अजायब घर में निहायत काबिल रहम हालत में मौजूद है। ये पूरी दुनिया के लिए निशानी इबरत है। फिरौन की लाश को देखकर हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता है और ताकत के नशे में चूर होकर खुद को खुदा समझ बैठता है, उसका अंजाम ये होता है।